بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اصول الشاسی کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس فصل فی المطلق والمقید ذهب اصحابنا الى ان المطلق من کتاب اللہ تعالیٰ اذا امکن العمل باطلاقہ فالزیادۃ علیہ بقدر الواحد والقیاس لا یجوز۔ یہ فصل مطلق اور مقید کے بیان میں ہے۔ میں اس سے پہلے تھوڑی سی روشنی اس پر ڈال چکا ہوں کہ مطلق کسے کہتے ہیں، مقید کسے کہتے ہیں۔ مطلق جو ذات شے کا طالب ہو، مطلق جو ذات شے کا طالب ہو، اور مقید جو ذات کا طالب ہو اس کی کسی خاص صفت کے ساتھ، یہ ہے مقید۔ مثال کے طور پہ ہمارا ایسا کہنا کہ اطعم رجلا، یہ رجل مطلق ہے، کسی بھی آدمی کو کھلاؤ، ذات رجل کو کھلانے کا حکم ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو رجل مطلق ہے، سمجھ رہے ہیں؟ رجل کیا ہے؟ مطلق ہے۔ اور ہمارا یہ قول اکس رجلا عارین، ایک ننگے شخص کو کپڑا پہناؤ، یہاں رجل مطلق نہیں ہے، یہاں حکم کپڑا پہنانے کا کسی بھی مرد کو نہیں ہے، بلکہ مقید مرد کو ہے۔ اور وہ کیسا؟ ننگا، جو اس صفت کے ساتھ متصف ہے۔ تو اطعم رجلا میں رجل مطلق ہے، اور اکس رجلا عارین میں رجل مطلق نہیں ہے بلکہ مقید ہے۔ تو ایک جگہ صرف ذات کی طلب ہے جہاں یہ کہا گیا اطعم رجلا، اور ایک جگہ مطلوب ذات ہے اس کی خاص صفت کے ساتھ۔ تو اگر ذات اس کی خاص صفت کے ساتھ مطلوب ہے تو وہ مقید ہے، اور صرف ذات مطلوب ہو اس کی کسی خاص صفت کے بغیر تو وہ مطلق ہے۔ مطلق اور مقید آپ سمجھ گئے۔ اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ ہمارے کلام میں، ہماری گفتگو میں بھی مطلق بھی ہوتا، مقید بھی ہوتا ہے، ہماری بات چیت میں مطلق بھی آتا، مقید بھی آتا ہے، ایسا بالکل ظاہر ہے۔ اب جب مطلق رہتا ہے تو وہاں مقصود اطلاق ہوتا ہے، مقید ہے تو وہاں مقصود تقیید ہے۔ ذرا بات سمجھیے، تقیید ہے۔ تو اب ایک کو دوسرے پر بغیر معقول دلیل کے پھیرنا یہ مقصد کو بدلنے کی طرح ہوتا ہے۔ کچھ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جس طریقے سے ہماری گفتگو میں مطلق و مقید دونوں آیا کرتے ہیں، اور ہمارے کلام میں بھی، ہمارے کلام میں اطلاق اور تقیید دونوں مقصود ہوتے ہیں، اس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کے کلام میں بھی، اللہ اور اس کے رسول کے کلام میں بھی بلفظ دیگر کتاب اور سنت میں بھی مطلق و مقید دونوں آئے ہیں۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ دونوں مطلق بھی آئے ہیں، سمجھ رہے، اور مقید بھی وارد ہے۔ کچھ پڑھ رہی بلے آپ کے؟ مطلق بھی اور مقید بھی، بات سمجھ رہے ہیں۔ اور کلام میں جس طریقے سے مقید مقصود ہوتا، تقیید مقصود ہوتی ہے، ویسے ہی کلام میں کئی مرتبہ اطلاق بھی مقصود ہوتا۔ تو کلام سے اطلاق بھی مقصود ہوتا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ میں اسے سمجھاؤں؟ کلام میں اطلاق بھی مقصود ہوتا، جیسے کہ تقیید مقصود ہوتی ہے، ایسے ہی کلام میں اطلاق بھی مقصود ہوتا۔ تو جب کلام کا ایک مقصود اطلاق بھی ہے تو اللہ کے رب العزت کے کلام میں یا اس کے رسول کے کلام میں اگر اطلاق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا مقصد اطلاق ہی ہے۔ بات سمجھ رہے؟ اور اگر تقیید ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا مقصد تقیید ہی ہے۔ جب مطلق میں اللہ کا مقصد اطلاق ہے، مقید میں اللہ کا مقصد تقیید ہے، تو ایک کو دوسرے پر اگر ہم محمول کرتے ہیں، مطلق کو مقید پر محمول کر دیتے ہیں، تو اللہ کے مقصد کو بدلنا ہوتا ہے۔
اگر ہم ایسا کریں تو اللہ کے مقصد کا نسخ ہوتا، اس کے مقصد کو باطل کرنا ہوتا۔ کچھ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر مطلق کو ہم مقید پر محمول کر دیں تو ایسی صورت میں اطلاق جو اللہ کا مقصود ہے، بات سمجھ رہے ہیں، اس مقصد کو باطل کرنا ہوا کہ نہیں؟ تو جس طریقے سے کہ پوری بات کو ہی بدلنا، کتاب کی یا سنت کی پوری بات کو بدلنا یہ ناجائز ہے، اسی طریقے سے اس کے اس حصے کو، اطلاق کو بدلنا بھی ناجائز ہے، کیونکہ کلام سے اطلاق بھی مقصود ہوتا ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ کلام سے اطلاق بھی مقصود ہوتا ہے۔ تو اب آ جائیے آپ مطلب پر کہ اللہ اور اس کے رسول کے کلام میں اگر مطلق آیا ہے، بات سمجھ رہے ہیں، اگر مطلق آیا ہے تو اسے مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا خبر واحد کی وجہ سے یا قیاس کی وجہ سے۔ کیونکہ مطلق میں مقصود اطلاق ہے۔ اگر محمول کریں گے تو یہ اطلاق کا نسخ ہوگا، کتاب و سنت کے اطلاق کا کیا ہوگا؟ نسخ ہوگا، اور کتاب کے اطلاق کا نسخ خبر واحد سے بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ قطعی ہے اور خبر واحد قطعی نہیں ہے، ظنی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو خبر واحد سے بھی اطلاق کا نسخ جائز نہیں ہے، بلفظ دیگر خبر واحد یا قیاس کی وجہ سے بھی کتاب کی مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا۔ آپ کہو گے تک کیوں آپ چلا رہے ہیں مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جا رہا، کون ایسا کرتا ہے؟ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم کہیں گے امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ مطلق و مقید دونوں آئے ہوں تو مطلق کو محمول کیا جائے گا مقید پر، مطلق سے بھی مراد مقید لیا جائے گا، انہوں ایسا کہتے ہیں۔ چنانچہ اگر مطلق ہے اور کوئی خبر واحد ہے یا قیاس ہے تو مطلق کی تقیید خبر واحد اور قیاس سے ان کے یہاں جائز ہے، ہم کہتے ہیں جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی دلیل ہم بیان کر چکے ہیں کہ اگر ایسا کرتے ہیں تو یہ کتاب اللہ کے اطلاق کا نسخ ہوتا ہے، کتاب اللہ کے اطلاق کو باطل کرنا ہوتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کتاب اللہ کے اطلاق کو باطل کرنا ہے، جیسے کہ نفس کتاب کا نسخ جائز نہیں ہے، پوری کتاب کا نسخ جائز نہیں ہے، باطل کرنا جائز نہیں ہے خبر واحد یا قیاس سے، اسی طریقے سے کتاب کے اطلاق کا نسخ بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے مطلق مقید پر محمول نہیں ہوگا خبر واحد اور قیاس سے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ خبر واحد اور قیاس سے مطلق مقید پر محمول نہیں ہوگا۔ ہاں ایسی صورت ہے کہ نسخ نہ ہو، مطلق اپنے اطلاق پر باقی رہے اور خبر اور قیاس پر بھی اگر عمل ہو سکتا تب کر لیا جائے گا۔ ہمارا کہنا یہ کہ اطلاق باطل نہیں ہونا چاہیے، اطلاق اپنی جگہ برقرار رہے، کتاب میں جو مطلق ہے مطلق کا اطلاق برقرار رہے اور خبر پر بھی عمل ہو جائے تو خبر پر بھی عمل کیا جائے گا، ایک کو دوسرے پر محمول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اطلاق کو باطل نہیں ہونا چاہیے، کتاب کے اطلاق کو باطل نہیں ہونا چاہیے۔ تو اطلاق اگر برقرار رہے اور اس کے ساتھ ساتھ خبر پر بھی عمل ہو جائے تو ہمیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب اتنی سی باتوں کو ذہن میں رکھ کر کے عبارت دیکھیں تو فصل فی المطلق والمقید، یہ فصل مطلق و مقید کے بیان میں ہے۔ تو دیکھ لیا آپ نے، ہمارے قول اطعم رجلن میں رجل مطلق ہے، ایک بار پھر سے سمجھیے، اور عکس رجلن آرین میں رجلن آرین مقید ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رجل ننگے پن کے قید سے مقید ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو مطلق تو رجل ہے، مطلق رجل ہے، مقید رجل ہے، ایک جگہ رجلن میں رجل، دوسری جگہ رجلن آرین، مگر خود مفرد پر کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے جو حکم ہے کس بات کا؟ کھلانے کا حکم۔ تو آپ بولیں گے کھلانے کا حکم مطلق ہے، پہنانے کا حکم مقید ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ پلے پڑ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ فصل مطلق و مقید کے بیان میں ہے۔ ذهب اصحابنا، ہمارے اصحاب، سمجھ رہے ہیں، ہمارے اصحاب حنفیہ، احناف
اس بات کی طرف گئے ہیں کہ کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطلق، کتاب اللہ کا مطلق، کتاب اللہ کے مطلق کے اطلاق پر عمل کرنا ممکن ہو، کتاب اللہ میں مطلق ہے اور مطلق کے اطلاق پر عمل کرنا ممکن ہے، مطلق کے اطلاق پر عمل کرنا ممکن ہے۔ اگر کتاب اللہ کے مطلق کے اطلاق پر عمل کرنا ممکن ہے تو ہمارے احناف یہ کہتے ہیں کہ اس وقت اس پر، سمجھ رہے ہیں، اطلاق پر زیادتی جائز نہیں ہے۔ اگر اطلاق، شارٹ میں، اگر اطلاق پر عمل ممکن ہے، کس کے اطلاق پر آپ سمجھ رہے ہیں جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کتاب اللہ کے مطلق کے اطلاق پر اگر عمل ممکن ہے تو ممکن ہونے کے وقت میں اس پر زیادتی یعنی اطلاق کو باطل کرنا، بات سمجھ رہے ہیں، اطلاق کو باطل کرنا اور اس پر زیادتی اور باطل کرنا دونوں ایک ہی بات ہے۔ کتاب اللہ کے اطلاق کو باطل کرنا یا اس پر زیادتی جائز نہیں ہے، نہ خبر واحد کے ذریعے سے اور نہ ہی قیاس کے ذریعے سے۔ پھر سے سنیے، ہمارے اصحاب احناف اس بات کی طرف گئے ہیں کہ کتاب اللہ کے مطلق کے، سمجھ رہے ہیں، کتاب اللہ کے مطلق کے اطلاق پر جب عمل ممکن ہو، ترجمہ سمجھ میں آیا آپ کو؟ کتاب اللہ کے مطلق کے اطلاق پر جب عمل کرنا ممکن ہو تو ایسی صورت میں فَالزِّيَادَةُ عَلَيْهِ، مطلق پر زیادتی، کتاب اللہ کے مطلق پر زیادتی خبر واحد کے ذریعے سے یا قیاس کے ذریعے سے جائز نہیں ہے۔ اتنی سی بات آپ سمجھ گئے؟ اس کی مثال اللہ تعالیٰ کے قول میں، کس کی مثال؟ مطلق کی مثال اللہ تعالیٰ کے قول، ذرا دھیان سے سنیے، ابھی مطلق کی کوئی مثال ہونی چاہیے، تو مطلق کی مثال اللہ تعالیٰ کے اس قول فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ الْآيَةِ، کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں غسل مطلق ہے، مطلق کی ایک مثال دینا ہے، مطلق کی مثال، تو کہتے ہیں اس کی مثال اللہ تعالیٰ کے قول فَاغْسِلُوا ہے، کیسے ہے کہ یہاں غسل مطلق ہے کہ کیا اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا؟ دھو چہرے کو، ہاتھوں کو کہنیوں سمیت، باقی بات آپ سمجھ رہے ہیں، تو مطلقاً دھونے کا حکم دیا، یہ تو نہیں کہ بسم اللہ پڑھ کر کے دھو، یہ تو نہیں کہ پہلے چہرہ دھو، پھر ہاتھ دھو، پھر سر کا مسح کرو، پھر پاؤں دھو، اس طرح سے تو حکم نہیں دیا، مطلقاً دھونے کا حکم دیا، بات آپ سمجھ رہے ہیں، مطلقاً دھونے۔ تو یہاں آپ کو کیا سمجھانا ہے؟ مطلق کی مثال اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں غسل مطلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مطلقاً غسل کا حکم دیا ہے۔ وضو میں کس کا حکم دیا ہے؟ مطلقاً غسل کا حکم دیا ہے۔ تو اب کسی کا ایسا کہنا کہ غسل فرض ہے تو نیت بھی فرض ہے، یعنی وضو جس طریقے سے چہرے کو دھونے سے نہیں ہوگا، یعنی چہرہ نہیں دھویا تو وضو نہیں ہوگا، اسی طریقے سے بسم اللہ نہیں پڑھا تو وضو نہیں ہوگا۔ کوئی اگر ایسا کہتا ہے، بات سمجھ رہے ہیں، کوئی ایسا کہتا ہے یا کوئی ایسا کہتا ہے کہ نیت کیے بغیر اگر یہ کام کر لیا تو وضو نہیں ہوا، اگر ایسا کہتا ہے، سمجھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا، اس کا مطلب یہ کہ یہ ان باتوں کو غسل اور وضو میں وہ شرط قرار دے رہا ہے، یعنی جس طریقے سے کہ وضو میں غسل فرض ہے، غسل فرض یعنی چہرے کا دھونا فرض ہے وغیرہ، اسی طریقے سے نیت بھی فرض ہے۔ اگر ایسی بات کوئی کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کی شرط ٹھہراتا ہے، اسے بھی فرض قرار دیتا ہے، تو اس سے خرابی کیا لازم آتی ہے؟ اس سے خرابی یہ لازم آتی ہے کہ مطلق کا اطلاق باطل ہو جاتا ہے، مطلق کا اطلاق باطل ہو جاتا ہے اور کتاب پر زیادتی ہوتی ہے۔ کتاب پر کیا ہوتی ہے؟ زیادتی۔ کتاب تو صرف دھونے کو کہتی ہے، لیکن آپ کہتے ہو کہ بسم اللہ پڑھ کے دھونا ضروری ہے،
کتاب تو یہ کہتی ہے کہ وضو میں دھونا ضروری ہے، فرض ہے، مگر آپ یہ کہتے ہو کہ نیت کے ساتھ دھونا فرض ہے، تو کتاب پر زیادتی ہوئی۔ سمجھ رہے؟ مطلقاً دھونے کا حکم ہے، مگر یہ آپ کہہ رہے ہو کہ نیت کے ساتھ دھونا فرض ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو کتاب پر زیادتی ہوئی، کتاب اللہ کی مطلق کے اطلاق کا نسخ ہوا۔ آپ کہو گے ہم یہ بات خبر سے کہہ رہے ہیں، حدیث سے کہہ رہے ہیں، تو میں پوچھوں گا یہ حدیث کیسی ہے؟ یہ خبر واحد ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو خبر واحد سے کتاب اللہ کا آپ نسخ کر رہے ہو، کیا یہ جائز ہے؟ قطعاً یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس وقت جب کتاب اللہ کے مطلق کے اطلاق پر عمل کرنا ممکن ہو، تو ہمارا مذہب یہ ہے کہ اس وقت کتاب پر زیادتی یعنی اطلاق کا نسخ، کتاب اللہ کے مطلق کے اطلاق کو باطل کرنا خبر واحد اور قیاس سے جائز نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں پر اس آیت میں مطلق غسل فرض ہے، نیت فرض، ترتیب فرض، موالات فرض، تسمیہ فرض نہیں ہے۔ ان چیزوں کو فرض قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اگر ایسا کرتے ہیں تو اطلاق کا نسخ ہوتا ہے اور وہ جائز نہیں ہے خبر واحد سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیے تو اس کی مثال یعنی کتاب کے مطلق کی مثال لفظ غسل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قول فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، پوری بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ فَالْمَأْمُورُ بِهِ هُوَ الْغَسْلُ، پوری بات میں سمجھا چکا ہوں۔ ایک بات اور، مامور بہی غسل ہے۔ مامور بہی سمجھا آپ نے؟ تب کیسا پڑھانا مامور بہی؟ دیکھو، میں آپ سے کہا کیا درس ولدن، ایک لڑکے کو پڑھاؤ، تو میں کیا ہوا؟ آمر، حکم دینے والا۔ میں کیا ہوا؟ حکم دینے والا۔ سمجھ رہے ہیں؟ بولیے بھائی۔ اور یہ حکم آپ کو دے رہا ہوں، تو آپ ہیں مامور، وہ آدمی جس کو حکم دیا گیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور میرا یہ قول درس ولدا، یہ امر ہے، یہ آرڈر ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور میں نے حکم کس بات کا دیا ہے؟ پڑھانے کا حکم دیا ہے۔ تو تدریس یہ مامور بہی ہے۔ تدریس کیا ہے؟ وہ جس کا حکم دیا گیا۔ اتنی سی بات سمجھ میں آئی؟ تو اللہ رب العزت کا یہ فرمان فَاغْسِلُوا، یہاں عامر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ مامور بہی کون ہے؟ ہم سب مکلف۔ مامور ہم سب مکلف ہیں، اور امر تو یہی فَاغْسِلُوا ہے، اور مامور بہی کیا ہے؟ غسل۔ حکم کس چیز کا دیا گیا ہے؟ غسل کا۔ یہ سمجھ میں آیا؟ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس قول میں، سمجھ رہے ہیں، اس آیت میں مامور بہی مطلقاً غسل ہے۔ جس چیز کا حکم دیا گیا، مطلقاً دھونے کا حکم دیا گیا کہ نہیں؟ بولو بھائی، حکم غسل کا دیا گیا، اور یہ غسل مطلق ہے۔ کس سے مطلق ہے؟ نیت وغیرہ کی قید سے مطلق ہے۔ نیت تسمیہ کی یہاں پر کوئی قید ہے فَاغْسِلُوا میں؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو کس مامور بہی یہاں پر کیا ہے؟ غسل۔ اور یہ غسل کیا ہے؟ مطلق ہے۔ کس سے؟ نیت کی قید سے، تسمیہ کی قید سے، ترتیب کی قید سے، موالات کی قید سے مطلق ہے، کہ ایسی کوئی قید ہے یہاں نہیں ہے، تو مطلق ہے کہ نہیں؟ تو کہتے ہیں مامور بہی آیت میں مطلقاً غسل ہے، مطلقاً سمجھ رہے ہیں؟ غسل ہے علی الاطلاق۔ غسل بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ فلا یردو، فلا یردو، ٹھیک ہے؟ مطلقاً غسل ہے کہ نہیں؟ فلا یردو، ہاں نہیں، فلا یزاد علیہ شرط النیت والترتیب والموالات والتسمیت۔ تو اس غسل پر، غسل جو مطلق ہے، اس غسل پر
ان باتوں کے شرط کی زیادتی نہیں کی جا سکتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ غسل پر ان چیزوں کی زیادتی نہیں کی جا سکتی ہے، ان چیزوں کی قید اور پابندی نہیں لگائی جا سکتی ہے، کیونکہ اگر پابندی لگا دیا تو مطلق کا اطلاق کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. اگر ان باتوں کی آپ پابندی لگا دیں لازمی طور پر تو اطلاق باقی رہے گا؟ نہیں رہے گا نا. اطلاق کتاب اللہ کا سمجھ کے مطلق کا اطلاق کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. یہاں تو حکم مطلقاً ہے دھونے کا، چاہے نیت کے ساتھ دو، بغیر نیت کے دو، بسم اللہ کے ساتھ دو، بغیر بسم اللہ کے ساتھ، مطلقاً غسل کا. لیکن اگر یہ پابندی لگی جائے کہ بسم اللہ کے ساتھ دھونا ہو تو مطلق کا اطلاق ختم ہوگا کہ نہیں؟ بولو بھائی. حالانکہ مطلق کے اطلاق پر عمل کرنا ممکن ہے، مطلق کے اطلاق پر عمل کرنا ممکن ہے، لہٰذا ان چیزوں کی شرط کا اضافہ نہیں کیا جا سکتا ہے. ان چیزوں کی سمجھ رہے، ان چیزوں ترتیب نیت وغیرہ کی زیادتی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ زیادتی کریں گے تو اطلاق کا نسخ ہوگا خبر واحد کے ذریعے سے مثلا، اور یہ جائز. کہتے فلا یزاد علیہ، تو غسل پر نیت کی شرط کو زائد نہیں کی جا سکتی. نیت کی شرط کہاں سے؟ امام شافعی کہتے ہیں کہ وضو میں نیت شرط ہے کہ بغیر نیت کے وضو درست نہیں ہے. اور آپ خوب جانتے ہیں کہ جس کے بغیر کوئی عمل درست ہی نہ ہو، موجود ہی نہ ہو، بس میرے وہ فرض ہوا کرتا. تو امام شافعی نیت کو وضو میں فرض قرار دیتے ہیں، بس میرے یعنی بغیر نیت کے وضو درست ان کے یہاں نہیں ہے. انہوں جو ایسا کہتے ہیں وہ ایک حدیث کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات. اور وضو بھی ایک عمل ہے، اور کوئی عمل نیت کے بغیر صحیح نہیں ہے، تو وضو بھی نیت کے بغیر صحیح نہیں. اور جس کے بغیر کوئی عمل صحیح نہ ہو وہ چیز اس عمل کے اندر فرض ہوا کرتی، تو نیت وضو میں فرض ہے. ایسا امام شافعی بولتے ہیں. ایسا کون بولتے ہیں؟ پوری بات سمجھ میں؟ تو امام شافعی نیت کو فرض قرار دیتے ہیں، نیت کی شرط لگاتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں اس کے جواب میں؟ اس کے جواب میں ایسا کرنے سے کتاب اللہ کی اطلاق کا نسخ ہوگا خبر واحد سے، اور یہ جائز نہیں ہے، لہٰذا وضو میں نیت کی شرط لگائی نہیں جا سکتی. اسی طریقے سے وہ ترتیب کی شرط بھی لگاتے ہیں. کس کی شرط لگاتے ہیں؟ ترتیب کی شرط بھی لگاتے ہیں. اور یہ بھی ایک حدیث کی وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، اور آپ کا وضو ترتیب کے ساتھ تھا. ترتیب کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ نے چہرہ مبارک کو دھویا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو، پھر سر کا مسح کیے، پھر دونوں پاؤں کو دھوئے. یہ ترتیب کے ساتھ وضو ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب کے ساتھ وضو کیا، اور ترتیب کے ساتھ وضو کر کے آپ نے فرمایا کہ یہ وہ وضو ہے کہ اللہ اس کے بغیر، سمجھ رہے ہیں، اس کے بغیر، اس وضو کے بغیر نماز کو قبول نہیں کرتا. اور جس کے بغیر کوئی عبادت صحیح نہ ہو، یا سمجھ رہے ہیں، جس کے بغیر وہ چیز اس عبادت میں کیا ہوا کرتی؟ فرض اور لازم ہوا کرتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ترتیب بھی وضو میں فرض ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ترتیب بھی وضو میں فرض ہے. تو اس حدیث کی وجہ سے امام شافعی کہتے ہیں کہ ترتیب وضو میں فرض ہے. ہم کیا جواب میں کہتے ہیں؟ اگر ایسا کرو گے تو کتاب اللہ کی اطلاق کا نسخ ہوگا خبر واحد سے، اور یہ جائز نہیں ہے، لہٰذا ترتیب کی وضو میں شرط نہیں لگائی جا سکتی ہے. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو اس پر نیت کی شرط کی اور ترتیب کی شرط کی اور موالات پے در پے ہونا. کیا؟ پے در پے ہونا. پے در پے یعنی اس طریقے سے اعضائے وضو کو دھونا کہ پہلا عضو سوکھے نہیں. ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ چہرہ دھو لیا، پھر آرام سے ادھر ادھر پھر رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد آئے پھر ہاتھ دھوئے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو جب تک چہرہ سوکھ چکا تو ایسا نہیں. موالات کا مطلب پے در پے دھونا کہ پہلا عضو سوکھے نہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو موالات کو بھی فرض قرار دیتے ہیں. کون؟ موالات کو شرط ٹھہراتے ہیں امام مالک. کون؟
امام مالک، اور انہوں بھی ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نماز پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز ادا کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو حکم دیا، سمجھ رہے ہیں، اس شخص کو حکم دیا کہ تم اپنی نماز اور وضو دونوں دہراؤ، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاؤں میں خشکی تھی، اس کے پاؤں میں کیا تھی؟ خشکی تھی، سمجھ رہے ہیں، خشکی یعنی سوکھا پن تھا اس کے پاؤں میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نماز دہرانے کا حکم نہیں دیا بلکہ وضو کرنے کا بھی حکم دیا، کیوں؟ اس لیے کہ موالات کے ساتھ اس نے وضو نہیں کیا تھا، پے در پے وضو نہیں کیا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے، امام مالک کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ موالات وضو میں شرط ہے، ضروری ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ خبر واحد کی وجہ سے موالات کی پابندی نہیں لگائی جا سکتی ہے، ورنہ کتاب اللہ کے اطلاق کا نسخ ہوگا خبر واحد سے، اور یہ جائز نہیں۔ اسی طریقے سے اصحاب ظواہر تسمیہ کی شرط لگاتے ہیں کہ بسم اللہ کے بغیر، اللہ کا نام لیے بغیر اگر کسی نے وضو کیا تو یہ وضو نہیں ہوا، ایسا کرنے کی صورت، ایسا اگر بولے کہ وضو نہیں ہوا تو اطلاق کا نسخ ہوگا کہ نہیں؟ اطلاق کا نسخ ہوگا، اور یہ جائز نہیں ہے۔ اصحاب ظواہر کا یہی کہنا ہے کہ تسمیہ کے بغیر اللہ کا نام لیے بغیر وضو درست نہیں ہے۔ وہ بھی ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وضو ہے لمن لم یذکر اسم اللہ، اس کا وضو نہیں ہے جس نے اللہ کا نام نہیں لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وضو میں اللہ کا نام لینا ضروری ہے، بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو اس حدیث کی وجہ سے کیا؟ اس خبر کی وجہ سے، اس حدیث کی وجہ سے اصحاب ظواہر کہتے ہیں کہ تسمیہ کی وضو میں شرط ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اگر یہ شرط اور پابندی لگا دی جائے تو کتاب اللہ کے اطلاق کا نسخ ہوگا خبر واحد سے، اور کتاب اللہ کے اطلاق کا نسخ خبر واحد سے جائز نہیں ہے۔ لہٰذا ان چاروں باتوں میں سے کسی کی پابندی عائد نہیں کی جا سکتی ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ عائد نہیں کی جا سکتی ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بات نہ ہو تو وضو نہیں ہوا، وضو ہی نہیں ہوا، ایسا نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ایسا کہنے کا مطلب کتاب اللہ کے مطلق کے اطلاق کو باطل کرنا ہے خبر واحد سے، اور یہ جائز نہیں۔ ہاں، کتاب اور سنت دونوں پر عمل کرنا ممکن ہے تو کیا جائے گا، اس طور پر کہ کتاب کا اطلاق باطل نہ ہو، تو مطلقاً حکم ہے غسل کا، تو کہیں گے غسل مطلق فرض ہے، غسل جس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، غسل جو معمور بھی ہے وہ فرض ہوگا، اور وہ بات جو سنت سے ثابت ہے وہ سنت ہوگی، تو سنت سے نیت ثابت ہے وہ سنت، ترتیب ثابت سنت۔ اب کتاب اللہ کے مطلق کا اطلاق اپنی جگہ برقرار رہا، نسخ نہیں ہوا، تو ان کے بغیر بھی کسی نے وضو کر لیا تو وضو ہو گیا۔ ایسا نہیں ہم کہتے کہ وضو نہیں ہوا، ان کے بغیر جن کی طرف اشارہ کرنا ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب آگے دیکھ لو تم، کہتے فلا یزاد علیہ، تو غسل پر زیادہ نہیں کیا جائے گا، زیادہ نہیں کی جائے گی نیت اور ترتیب اور موالات اور تسمیہ کی شرط خبر کی وجہ سے، خبر واحد کی وجہ سے، بات ختم ہو چکی۔ ولیکن یعمل بالخبر، لیکن خبر پر عمل کیا جائے گا، خبر پر عمل کیا جائے گا ایسے طریقے پر کہ خبر پر عمل کرنے کی وجہ سے کتاب کا حکم جو غسل ہے وہ بدلے نہیں، اور اس کی صورت یہ ہے کہ یوں کہا جائے گا کہ غسل مطلقاً دھونا بغیر کسی قید کے یہ فرض ہے کتاب کے حکم سے، کتاب یعنی فغسلوا، اور نیت سنت ہے خبر کے حکم سے، بات سمجھ رہے؟ نیت کے ساتھ اگر یہ سب کچھ کیا تو ثواب ملے گا، بغیر نیت کے بھی کیا تو غسل درست ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟